متحدہ عرب امارات (UAE) 7 ریاستوں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ ابوظہبی اس ملک کا کیپٹل اور دنیا کے امیر ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب بھی UAE کا نام آتا ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں دبئی کا خیال ہی آتا ہے۔ اونچی بلڈنگز، لیوش ہوٹلز اور لگژریس ریزارٹس۔ شیخ محمد بن زاید آل نہیان نے اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات تا حد نگاہ ریگستان اور تپتی دھوپ کا منظر پیش کرتا تھا۔ شیخ محمد بن زاید مڈل ایسٹ کے پاور ترین پولیٹیکل لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ہسٹری کی بات کریں تو 18ویں صدی سے قبل یہاں کسی ہیومن سویلائزیشن کے آثار نہیں ملتے، لیکن متحدہ عرب امارات کا یہ ریجن بہت اہمیت رکھتا تھا۔ یہاں پر پرانے وقتوں میں چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے۔ اس وقت اس سارے ریجن میں سب سے پاورفل اور ٹرائب قبیلہ بنی یاس تھا۔ بنی یاس کے اندر چھوٹے چھوٹے 20 ٹرائبس اور بھی تھے جنہیں ڈیفرنٹ فیملیز رول کرتی تھیں۔ انہی میں سے ایک الفلاسی ٹرائب تھا۔ یہ وہی ٹرائب ہے جن میں سے النہیان اور المختون فیملی بلانگ کرتی ہیں۔ 1761 میں کچھ الفلاسی ٹرائب کے لوگ تازہ پانی کی تلاش میں ادھر آئے، پھر ادھر ہی پرشین گلف کی کوسٹ لائن پر سیٹل ہو گئے۔ اسی ایریا کو آج ابوظہبی یعنی UAE کا کیپٹل کہتے ہیں۔ اس وقت ان کی ساری اکانومی پرل ڈائیونگ مطلب سمندر سے موتی ڈھونڈ کر لانا اور فشنگ پر چلتی تھی۔ یہ لوگ سمندر میں غوطے لگاتے اور موتی ڈھونڈ کر لاتے اور پھر یہاں سے یہ موتی ایران اور ہندوستان کی مارکیٹ میں بھیجے جاتے۔ ممبئی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پرل مارکیٹ تھی، جہاں پر یہ سارے موتی پالش کر کے یورپ اور ترکی بھیجے جاتے تھے۔ اسی سے ان لوگوں کا گزر بسر ہو رہا تھا اور حالات اچھے خاصے خراب تھے۔ ریگستان کی زمین پر کچھ اگتا تو تھا نہیں، سوائے مچھلی اور کھجور کے کچھ کھانے پینے کو تھا بھی نہیں۔ اسی لیے اس ریاست کی پاپولیشن کئی سالوں تک بہت کم رہی۔ 20ویں سنچری کے سٹارٹ میں پورے ابوظہبی کی آبادی صرف 6000 تھی۔ اسی زمانے میں اس ریاست کو ایک اور دھچکا لگا جب جاپان نے ہائی کوالٹی پولشڈ پرلز بنانے شروع کر دیے اور نتیجتاً اس ریاست کی پرلز انڈسٹری کی ڈیمانڈ تقریباً ختم ہو گئی اور رہی سہی کسر 1929 کے دی گریٹ ڈپریشن نے پوری کر دی۔ حالات بری طرح خراب تھے اور ہر طرف غربت اور بھوک کے ڈیرے تھے۔ یہ حالات ابوظہبی کے نہیں بلکہ سعودی عرب سمیت ابوظہبی کی باقی ریاستوں کے بھی تھے، لیکن پھر 1938 میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب سعودی عرب میں بہت بڑے آئل کے ریزروز ریکور ہو گئے اور پھر ساری ویسٹرن ورلڈ کا فوکس سعودی عرب کی طرف ہو گیا۔ اس وقت ابوظہبی کے رولر شاہ بخت بن سلطان آل نہیان تھے۔ سعودی عرب میں آئل کی ڈسکوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ویسٹرن کمپنیز کو فل اجازت دے دی کہ وہ بھی ابوظہبی میں تیل کی کھوج لگائیں، مگر اگلے ہی سال ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور یہ ایکسکیلیشن کا کام رک گیا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد دنیا تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھنے لگی اور اسی دوران تیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کے بعد ویسٹرن کمپنیز نے ابوظہبی میں تیل کی کھوج کا کام مزید تیز کر دیا اور پھر آخر کار 1938 میں ابوظہبی میں آئل کے ریزروز ریکور ہو گئے۔ لیکن اس ڈسکوری کے بعد بھی اس ریاست کے حالات نہیں بدلے، کیونکہ شیخ شہابود تیل سے ملنے والے پیسوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی کیئرفل تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ آئل ریزروز بڑی لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہیں اور ابوظہبی کو بہت سالوں بعد یہ ریزروز ملے ہیں۔ اگر یہ ایکسپلوریشن اسی تیزی کے ساتھ جاری رکھی گئی تو کہیں یہ ریزروز ختم نہ ہو جائیں۔ انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ابوظہبی کے پاس دنیا کے سب سے بڑے چھٹے آئل ریزروز ہیں۔ شیخ شہابود نے برٹش کمپنیز کو مزید تیل ایکسپلور کرنے سے روک دیا اور اس کے نتیجے میں آل نہیان فیملی کے باقی
ممبرز میں بہت زیادہ فرسٹریشن بڑھنے لگی۔ ایک طرف سعودی عرب بلینز آف ڈالرز کا آئل ایکسپورٹ کر رہا تھا اور ادھر اتنے بڑے ریزروز ہونے کے باوجود ابوظہبی کے حالات اتنے بدلے تھے۔ کچھ سڑکیں اور فٹ پاتھ پکے بن گئے تھے، لیکن پھر 1966 میں شیخ زاید بن سلطان نے ایک ملٹری کوپ کے ذریعے اپنے بھائی کو ریپلیس کر دیا اور ابوظہبی کے نئے رولر بن گئے، اور یہی تھا اس ریاست کا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہی وہ شخص ہے جس نے آج اس ریاست کو اس مقام تک پہنچایا، اور اسی لیے انہیں والد آف امہ یعنی فادر آف نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ زاید اپنے بھائی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے۔ وہ اس تیل کی ڈسکوری کو لے کر بہت سیریس تھے۔ انہیں لگتا تھا یہ ڈسکوری پورے گلف ریجن کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ شیخ زاید ایک براڈ ویژن کے مالک تھے۔ انہیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر اس ریجن کو آگے بڑھنا ہے تو اس ریاست کے سارے شہروں کو متحد ہو کر رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ابوظہبی تیل کے پیسوں کو انجوائے کرے اور اس کے باقی شہر غربت میں ڈوبے رہیں۔ ابوظہبی جتنا تیل اس پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں تھا، اور یہ وہی ٹائم تھا جب برٹش امپائر بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب ان ساری کنٹریز کو رول نہیں کر سکتے، اور پھر دسمبر 1971 میں برٹش اس ریجن سے چلے گئے، اور پھر شیخ زاید کی لیڈرشپ میں باقی 6 اسٹیٹس کے ملاپ سے ایک نیا کنٹری وجود میں آیا جسے دنیا آج UAE کے نام سے جانتی ہے، یعنی متحدہ عرب امارات۔ ان 7 ریاستوں میں ام القوین، فجیرہ، شارجہ، ابوظہبی، دبئی، راس الخیمہ اور عجمان شامل ہیں، اور پھر ایک سال بعد ہی 1972 میں راس الخیمہ بھی UAE کا پارٹ بن گیا۔ ابوظہبی اس نئی کنٹری کا کیپٹل بن گیا، اور شیخ زاید بن سلطان ال نہیان اس کنٹری کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ شیخ زاید نے سب سے پہلے بیسک ضروریات پر پیسہ خرچنا شروع کیا۔ روڈ نیٹ ورکس کی کنسٹرکشن شروع کی گئی جو ابوظہبی کے باقی علاقوں کو آس پاس سے کنیکٹ کرنے والی تھی۔ بجلی پیدا کرنے والے پروجیکٹس لانچ کیے گئے۔ ابوظہبی کے نارتھ میں کوسٹ لائن کے ساتھ سمندری طوفان سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنائی گئی۔ اس کے بعد شیخ زاید نے اپنا سارا فوکس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ اسکولز، ہاسپٹلز، گورنمنٹ بلڈنگز، پولیس، آرمی، جو بھی بیسک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، ان سب کو اسٹیٹ آف دی اکوپمنٹ اور ٹریننگ دی گئی۔ کیونکہ دبئی کے پاس بہت زیادہ آئل ریزروز نہیں تھے، تو شیخ زاید نے دبئی کے رولر المکتوم بن راشد کو یہ مشورہ دیا کہ دبئی کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں اور 2 چیزوں کے ذریعے دبئی کی تقدیر بدلیں، ایک دبئی کا سی پورٹ اور دوسرا ٹورزم۔ ابوظہبی نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے دبئی کو اچھی خاصی فنڈنگ دی، اور پھر آہستہ آہستہ دبئی اپنے انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گیا، اور یہ وہی ٹائم تھا جب ایک اور پرسنالٹی بھی اس ساری ٹرانسفارمیشن کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تھے محمد بن زاید ال نہیان، شیخ زاید بن سلطان کے تیسرے بیٹے، جو آگے جا کر UAE کے تیسرے پریزیڈنٹ بنے۔ محمد بن زاید اس وقت 10-11 سال کے تھے، مگر وہ بہت دھیان سے اپنے فادر اور ان کی پالیسیز کو آبزرو کر رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے تیل کا پیسہ آنے کے باوجود شیخ زاید بہت کیئرفل پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آئل ڈسکوری کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ بورڈ بنایا جس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ آئل سے آنے والے ایکسٹرا پیسے کو ڈیفرنٹ چیزوں میں انویسٹ کرے۔ اس کے پیچھے لاجک یہ تھا کہ اگر مستقبل میں تیل کم بھی ہو جائے تو ابوظہبی کے پاس اتنے انکم سورس ہو جس سے ملکی معیشت کو بالکل کوئی پرابلم نہ ہو۔ آج کی ڈیٹ میں ابوظہبی کے انویسٹمنٹ فنڈ میں 1.3 ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں۔ ان میں 900 بلین ڈالرز صرف ابوظہبی کے سٹیزنز کے لیے ہیں۔ مطلب اگر ہم 900 بلین ڈالرز کو
3 لاکھ سے ڈیوائڈ کریں تو ابوظہبی کے ہر لوکل کے حصے میں $3 ملین آتے ہیں۔ اس حساب سے ابوظہبی کے لوکلز دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ امیری اس لیے ہے کہ شیخ زاید کی گائیڈنس میں اس فنڈ میں آئل سے آنے والے ایکسٹرا پیسے کو ریئل اسٹیٹ سے لے کر ایکویٹی فنڈز، ہوٹلز، ایئرپورٹس، فیکٹریز اور ایون کہ بینک میں بھی انویسٹ کیا۔ اسی لیے جب بھی کوئی اکانومی کرائسس آتا ہے تو ابوظہبی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی کی ایگزامپل ہے کہ جب 2008 میں فائنینشیل کرائسس آیا، جب دبئی کی اکانومی کلیپس کر گئی، تو ابوظہبی نے ہی $10 بلین کا لون دے کر دبئی کو بیل آؤٹ کیا۔ تو اسی کے بدلے میں دبئی کی مشہور اونچی بلڈنگ کا نام برج دبئی سے چینج کر کے ابوظہبی کے رولر کے نام پر برج خلیفہ میں کنورٹ کیا گیا۔ اور آج بھی دبئی کا ڈیٹ تقریباً $90 بلین ہے، جن میں سے $20 بلین تو ابوظہبی سے لیا ہوا لون ہے جو دبئی نے ابھی تک واپس نہیں کیا۔ یہ تھی ابوظہبی کی اکانومک اسٹرینتھ۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں بھی ہیں جس میں ابوظہبی پورے گلف میں بازی لے گیا۔ محمد بن زاید کا ایک بڑا پورشن ملٹری کی زندگی میں گزرا ہے۔ صرف 20 سال کی عمر میں انہوں نے اماراتی فورس کو جوائن کیا، اور جب 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو عراق کے خلاف ساری ملٹری اسٹرگلز کو انہوں نے ہی ہینڈل کیا۔ شاید اسی آرمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے محمد بن زاید کو یہ جنون پیدا ہوا کہ وہ اماراتی آرمی کو عرب ورلڈ کی سب سے پاورفل آرمی بنائیں۔ بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ UAE کو ویسٹ میں لٹل اسپارٹا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ UAE کے پاس عرب ورلڈ کی سب سے ویل ٹرینڈ اور ویل ایکوپڈ 60,000 فوجیوں کی آرمی ہے۔ ایمریٹس کا اینول ملٹری بجٹ $20 بلین ہے۔ اماراتی آرمی نے امریکہ کے سب سے ایڈوانس میزائل سسٹمز بھی خریدے ہیں جو دنیا کے طاقتور میزائل سسٹمز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی میزائل سسٹم ہے جو امریکہ نے ساؤتھ کوریا میں لگایا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ اور چائنا کی اچھی خاصی ٹینشنز بڑھ گئی تھیں۔ UAE سعودی عرب کے بعد امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ UAE کی آرمی 2003 کے بعد بہت ایکٹیولی ڈیفرنٹ کنٹریز جیسے کہ صومالیہ، یمن، ایجپٹ اور ایون لیبیا میں آپریشنز میں انوالو رہی ہے۔ اس کے علاوہ UAE میں سارے میڈیکلی فٹ اماراتی مردوں کے لیے نیشنل ملٹری سروس لینا لازمی ہے، اور صرف آرمی ہی نہیں بلکہ UAE کی پولیس بھی دنیا کی سب سے ویل ایکوپڈ اور ٹرینڈ فورس میں سے ایک ہے۔ 2003 میں ابوظہبی کو دنیا کا سب سے سیفسٹ سٹی ڈکلیئر کیا گیا، اور آج اسی سیکیورٹی کی وجہ سے UAE دنیا کا بہت امپورٹنٹ فائنینشیل، کمرشل اور ٹورسٹ اور لاجسٹک سینٹر بن چکا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ ابوظہبی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، جنہوں نے زبردست پلاننگ کے تھرو ایسا لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا ہے کہ آج ہر بڑی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر یا ابوظہبی یا دبئی میں ہی ملے گا۔ یہاں پر ایک کنٹروورشل چیز یہ بھی ہے کہ محمد بن زاید عرب ورلڈ میں ڈیموکریسی کے بہت خلاف ہیں۔ ان کے مطابق عرب کنٹریز ڈیموکریسی کے لیے ریڈی ہی نہیں ہیں، اور اگر ڈیموکریسی کو موقع دیا گیا تو کوئی ایکسٹریمسٹ گروپ UAE میں الیکشن جیت کر ساری پروگریس کو تباہ کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن زاید ایک سٹرونگ ملٹری کے ذریعے سب کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی سٹرونگ ملٹری اور اکانومی کی وجہ سے آج ابوظہبی UAE اور ایون پورے گلف کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کنٹرول کر رہا ہے، اور انہی 2 چیزوں کی وجہ سے محمد بن زاید آج ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ زبردست ڈپلومیٹک ریلیشن شپس بھی بلڈ کر رہے ہیں۔
ہر کنٹری کی ٹاپ لیڈرشپ محمد بن زائد کی لیڈرشپ میں یو اے ای کے ساتھ پلانز سائن کر رہی ہے، کیونکہ اتنے پیسے اور پاور کے ساتھ وہ پرشین گلف میں ساری سپر پاور کے ساتھ ایک ہاٹ فیورٹ لیڈر ہیں۔ تپتے ہوئے ریگستانوں میں غریبی اور بھوک کے گہرے بادلوں میں جس طرح دبئی اور ابوظہبی کو کھڑا کیا گیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ پیشن، کمٹمنٹ اور اپنے لوگوں سے وفاداری، یہ وہ چیز ہے جو ریگستان کو بھی گلستان بنا دیتی ہے۔ کیا محمد بن زائد اور راشد بن مختوم کے بعد بھی اسی لگن سے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں۔